الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر گرام قدر اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کنگالے اور دیکھے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسانی حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک چلتی رہی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کلبلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت رحم پر آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ امن زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات سے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کی دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ سامعین محترم، قرآن نے شہر بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دی، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، ذہن بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالے، باطن بدل ڈالا۔ ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدا اور رہنما بن گئے، شرابی اور بدکار زاہد شبی زندہ دار بن گئے، جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا۔
قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا۔ ابو بکر تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، صدیق بن گئے۔ عمر تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، فاروق بن گئے۔ عثمان تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، ذوالنورین بن گئے۔ علی تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، حیدر کرار بن گئے۔ معاویہ تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، کاتب وحی بن گئے۔ بلال تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا۔ حمزہ تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، اسد اللہ بن گئے۔ خالد تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، سیف اللہ بن گئے۔ ابو عبیدہ تھے، تعلق قرآن سے جوڑا، امین الامہ بن گئے۔ سامعین ذی وقار، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے سے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی۔ یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا۔ سامعین و حاضرین، قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس کی کسی ایک آیت میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی کوئی حرکت، زیر و زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ وہ ہدایت اور روشنی اور تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں تھی وہ آج بھی ہے۔ قرآن آج بھی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمارے اخلاق اور اعمال کو درست کر سکتا ہے، ہمارے نظریات و افکار کی اصلاح کر سکتا ہے، ہمیں دنیا میں عزت و اقتدار دلا سکتا ہے، ہمیں سچا سکون اور حقیقی خوشی دلا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اسے سمجھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے۔ مگر ہائے افسوس، آج ہمارے پاس ہر قسم کی خرافات کے لیے وقت ہے، گپبازی کے لیے وقت ہے، فلموں اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، میوزک اور رقص و سرد کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں۔ ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے ابھی شیری کا دریا بہہ رہا ہے مگر تم عطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لین سٹالن کو، ماؤ زے تنگ اور مغربی جمہوریت کے سراب کو، تم قرآن کا دامن تام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ کے گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کے تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سام بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادہ کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔